السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو برتھ سرٹیفکیٹ کے متعلق ہے۔ برتھ سرٹیفکیٹ کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے، آپ آج اس ویڈیو کے اندر جان لیں گے۔ آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہے اور تمام مسلمانوں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچا دیں۔ حکومت کی جانب سے بڑی چونکا دینے والی خبر، برتھ رجسٹریشن کے بغیر شہری صرف 27 اپریل سن 2026 تک رجسٹر کر سکتے ہیں۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ اس تاریخ کے بعد کسی بھی صورت میں ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ رجسٹریشن آف برتھ اینڈ ڈیتھ ترمیمی ایکٹ سن 2023 1 اکتوبر سن 2023 سے پورے ملک میں نافذ کیا گیا ہے۔ اب برتھ سرٹیفکیٹ کو مختلف سرکاری مقاصد کے لیے ایک اہم ماخذ دستاویز کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ مسلم کمیونٹی کو نوٹ کرنا چاہیے، پیدائش کا سرٹیفکیٹ شہریت کا مضبوط ثبوت سمجھا جائے گا۔ بہت سے لوگ غلطی سے مانتے ہیں کہ اسکول سرٹیفکیٹ میں تاریخ پیدائش کافی ہے۔ یہ غلطی مت کرو۔ اس سے قبل نام شامل کرنے کی آخری تاریخ 14 مئی سن 2020 تھی۔ اب اسے 27 اپریل سن 2026 تک بڑھا دیا گیا ہے۔ برتھ سرٹیفکیٹ میں نام شامل کرنے کے لیے شہریوں کو 2 معاون دستاویزات کے ساتھ پیدائش اور موت کے رجسٹریشن آفس میں درخواست دینی ہوگی۔ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ، تعلیمی سرٹیفکیٹ، 10ویں 12ویں جماعت، پاسپورٹ، پین کارڈ یا آدھار کارڈ۔ نیز رجسٹریشن آف برتھ اینڈ ڈیتھ ایکٹ 1969 کے سیکشن 10 کے مطابق اور مہاراشٹر رجسٹریشن آف برتھ اینڈ ڈیتھ رولز 2000 پیدائش کو قانونی ذرائع سے بھی رجسٹر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنے خاندان کے افراد کی پیدائش یا موت کا ریکارڈ نہیں ہے، یقینی بنائیں کہ وہ رجسٹرڈ ہے۔ تقریباً 75% بزرگ مسلمانوں کے پاس پیدائش اور شادی کا ریکارڈ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ حج کی تیاری کے دوران ہی رجسٹریشن کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بغیر کسی قانونی عمل کے تحصیل آفس سے پیدائش کا اندراج حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے مسلمان اس سے واقف نہیں ہیں یا اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ محتاط رہے، کیونکہ مستقبل میں ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ اسکول، کالج میں داخلے، ملازمت، غیر ملکی سفر کے لیے پیدائشی سرٹیفکیٹ درکار ہے اور دیگر اہم ضروریات۔ بہت سے خاندان اب رجسٹر ہو رہے ہیں لیکن کچھ ابھی تک نہیں ہے۔ حکومت نے ایک بار پھر موقع فراہم کر دیا ان لوگوں میں نام شامل کرنا جو 1969 سے پہلے یا اس کے بعد ناموں کے بغیر رجسٹرڈ تھے۔ اس کا انتظام ریاستی محکمہ صحت نے عوامی مطالبے کے بعد کیا ہے اور تمام مقامی خود حکومتی اداروں کو ایک نوٹیفیکیشن بھیج دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پیدائش کا اندراج اکثر نہیں کیا جاتا تھا یا گھر کی ترسیل کی زیادہ تعداد کی وجہ سے نظر انداز کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب ہسپتال رجسٹر ہو، بہت سے خاندانوں کو مقامی حکام سے سرٹیفکیٹ نہیں ملتے ہیں۔ اب حکومت نے بے نام پیدائشی ریکارڈ رکھنے والے شہریوں 15 سال سے زیادہ پرانے کو ایک موقع فراہم کیا ہے نام شامل کرنے کے لیے۔ یہ موقع صرف 27 اپریل سن 2026 تک دستیاب ہوگا اور اس میں دوبارہ توسیع نہیں کی جائے گی۔ کئی بار پیدائش نام کے بغیر رجسٹر کی جاتی ہے۔ اگر آپ بعد میں بچے کا نام شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن ہے۔ 15 سال پرانے بے نام پیدائشی ریکارڈ میں بھی نام شامل کیا جا سکتا ہے۔ کیا پیدائش موت کا سرٹیفکیٹ آدھار کارڈ کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اب تک آدھار کارڈ کو اہم شناختی دستاویز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب پیدائش موت کے سرٹیفکیٹس کو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ شناختی دستاویز کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مرکزی حکومت کے حکم کے مطابق یہ اختیار حکومت کو دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا سب ڈویژنل آفیسر۔ آپ اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک ضرور پہنچا دیں اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔